بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم ترجمہ إياك نعبد اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک آپ ہی کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور آپ ہی سے نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ بمحاورہ ترجمہ کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا ہو گیا ترجمہ، مختصر سی تشریح عرض کر دیتا ہوں۔ آج ہمارے درس کا یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کا درس ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل جلالہ و منوالہ یہ بتا رہے ہیں کہ بندہ کی عاجزی کا اظہار، جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا اپنے سبق درس میں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کی پوری سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصے میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی پاکیزگی ہے جو انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں بندہ اپنی ایک درخواست اللہ کی حضور پیش کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ ایک میری درخواست ہے، وہ درخواست بھی آگے آ رہی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو ایک درمیان میں جملہ ہے، اس جملے کے اندر بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور بندے کی عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بندے کی عاجزی اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں جو بندہ اپنی عجز کا، اپنی انکساری کا، اپنے عجز کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہماری ساری عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ ہم جہاں بھی جھکتے ہیں آپ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، جب بھی جھکتے ہیں آپ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، آپ ہی کے لیے جھکتے ہیں۔ ہر عبادت سے مقصود یا اللہ تیری ذات ہے، اور وہ ایاک نستعین، اور ہر مدد آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو یہاں 2 جملے ارشاد فرمائے، پہلے ایاک نعبد، در حقیقت عربی گرامر کے حساب سے ایاک کو بعد میں ہونا چاہیے، اصل میں لفظ یوں ہونا چاہیے، جملہ یوں ہونا چاہیے، نعبدک کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہونا چاہیے نستعینک کہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مفعول کو فعل سے پہلے لے کر آئے، ایاک کو نعبد سے پہلے لے کر آئے، اس طریقے سے ایاک کو نستعین سے پہلے لے کر آئے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، بس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، اللہ اجازت ہی نہیں دے رہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور اگر نعبدو کا ہوتا تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کے سامنے بھی جھکتے ہوں گے۔ تو ہر قسم کے شبہات کو، ہر قسم کے اعتراضات سے بالکل پاک صاف کر کے اللہ نے جملہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عاجزی کا اظہار کیسے سکھایا کہ ایاک نعبد، کہ عبادت کے اندر بالکل اللہ کو کسی قسم کا کوئی دوسرا شریک اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ در حقیقت حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے یہ بات کہ پورے دین اور کامل اطاعت کا خلاصہ یہی 2 چیزیں ہیں، پورے دین اور کامل اطاعت کا خلاصہ یہ 2 چیزیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مشہور بزرگ اور وقت کے ولی تھے،
اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے تھے، ولی تھے۔ ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، تو مغرب کی نماز پڑھاتے پڑھاتے جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب جو ہی اس آیت کی تلاوت کی تو تلاوت ختم ہوتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دوستوں نے پوچھا، اصحاب نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ جس وقت میں نے یہ جملہ پڑھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس وقت میرے دل پہ اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اور مجھے یہ خوف دامنگیر ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے اس جملے کے اندر جھوٹا قرار نہ دے دیا جاؤں۔ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے بلا لیں اور اللہ بلا کر کہیں اے سفیان ادھر آؤ، جب میں جاؤں تو یہ نہ کہہ دیں کہ تم اپنی ہر نماز کے اندر یہ کہا کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور کہیں قیامت کے دن اللہ بلا کے کہہ دیں کہ کہتے تو یہ تھے زبان سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن کبھی کہیں اور سے بھی مدد طلب کرتے رہے ہو، آپ نے فلاں سے بھی مدد طلب کی ہے، فلاں سے بھی مدد مانگی ہے۔ تو کہیں قیامت کے دن فرماتے ہیں کہ میں جھوٹا نہ قرار دے دیا جاؤں۔ اب کسی اور سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے، غیر سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کہ جس کو قرآن و حدیث نے ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، شرک کہا ہے، کفر کہا ہے، وہ کون سی مدد ہے جس مدد کو قرآن کریم اور حدیث نبویہ کے اندر شرک کہا گیا ہے، حرام کہا گیا ہے؟ تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے برابر یوں مختار کل اور قادر مطلق سمجھنا کہ جس طرح اللہ کی ذات ہے، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو، ہر کام کو جس وقت چاہیں جیسے چاہیں کرنے پر قادر ہیں، ایسے ہی غیر اللہ کو بھی سمجھنا، کسی فرشتے کو سمجھ لینا، کسی فرشتے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لینا، کسی پیغمبر کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، کسی اور انسانی دنیاوی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھ لینا کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، میری ہر مشکل کشائی یہ کرے گا، میری حاجت روائی یہی کرے گا، میرا ہر کام یہ بنا سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا تو سراسر کفر ہے۔ ایسا عقیدہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرک اور کفار تھے ان کا بھی ایسا عقیدہ نہیں تھا، وہ بھی ایسے عقیدے والے رکھنے والے کو کافر کہہ دیا کرتے تھے۔ دوسری صورت یہ کہ کسی پیغمبر، کسی فرشتے، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر، کوئی بھی مخلوق میں سے کسی کو بھی مطلقاً قادر مطلق اور مختار کل تو نہیں سمجھتا، جس طرح اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، اللہ کی ذات مختار کل ہے، اس طرح تو نہیں سمجھتا، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان کامل اختیارات میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ اس کو بھی دیا ہوا ہے، اور جو حصہ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اپنے اس حصے کے اندر مختار کل، وہ اپنے اس حصے کے اندر جو اللہ نے اس کو تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے، جو اللہ نے اس کو تھوڑی سی قدرت دی ہوئی ہے، وہ اپنی اس قدرت کے اندر، اپنے اس اختیار کے اندر مختار ہے، مختار کل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک ہے، غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، ہم کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہم کسی پیر بزرگ، اچھے بزرگ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ یہ نہیں کہ اے نبی تو میری اس مشکل کو حل کر دے، اے پیر تو میری اس مشکل کو حل کر دے، اے قبر والے تو میری اس مشکل کو حل کر دے، میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سمجھے؟ اس لیے ایسا عقیدہ نہیں۔ ہاں، ان کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ جو بزرگ ہیں ان کی وسیلے سے میں تو اس سے دعا کرتا ہوں،
یہ تیرے نیک آدمی تھے، تیرے برگزیدہ بندے تھے، میں ان کے وسیلے سے تجھ سے عرض کرتا ہوں میری یہ حاجت پوری کر دے۔ حاجت اللہ پوری کریں گے، حاجت مشکل اللہ دور کریں گے، بیماری کو اللہ دور کریں گے، مشکل کشائی اللہ کریں گے، حاجت روائی اللہ کریں گے، لیکن کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا کرنے کی اجازت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا ان چیزوں کو ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی رواج دیں اور اپنے عقائد کو بدلنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور ہمارا عقیدہ وہ مشرکانہ عقیدہ ہو۔ اور خصوصاً ہم اپنی نمازوں کے اندر بھی بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کے اندر ہمیں اپنی نمازوں کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھٹکی ہوئیوں کو سرائے راست پہ لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔